خان صاحب کا جو الزام سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی ایم کا یا موجودہ حکومت کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ بلڈوز کر دیا جائے، مکمل طور پہ ملیا میٹ کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن کی صورت میں اس صورتحال کے باوجود انہیں شکست نہیں دے سکتے. بہت ہی سنگین الزام لگایا جا رہا ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے کبھی کچھ سوچ سمجھ کے بولا ہے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اکانومی نہیں، اپوزیشن. اور پھر انہوں نے نیست و نابود کا سلسلہ شروع کیا، نہ خواتین چھوڑی نہ کوئی چھوڑا. یہاں تک کہ جب وہ امریکہ گئے تو ایک منتخب مزاج لیڈر کے طور پہ اترے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات تھے، اور یا یہ کہہ دیں کہ اس طرح تھا، اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہاں تک کہ ایف آئی اے نے مجھے اس بات پہ بلایا کہ آپ کے موبائل میں ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے، آپ نے اسے کس کس سے شیئر کیا. نیب نے مجھے اس بات پہ بلایا کہ یہ منٹس آف دا میٹنگ جس کے ایجنڈا آئٹم میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی این آئی سی وی ڈی کے ملازمین کو اور گورنمنٹ تنخواہ دے گی، بلکہ ذکر تھا کہ این آئی سی وی ڈی اپوائنٹ کرے گی اور این جی او کے تھرو دی جائے گی. انہوں نے ایک پرٹیکولر ایک اسپیسیفک شخص کا نام لے کے کہا کہ اس کو اس کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے مجھے 33 سوال بھیجے، مجھے 4 وکیل کرنے پڑے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر اگر میں اپنے آپ سے ہٹ جاؤں تو چاہے فریال صاحبہ ہوں، چاہے اسپیکر آغا سراج درانی ہوں، خورشید شاہ ہوں، شرجیل نام میمن ہوں، زرداری صاحب کا نام کیا لوں، ان کے تو کوئی بھی دور ہو، کوئی کبھی عدالت 11 سال ان کو بغیر سزا چلائے رکھتی ہے، سزا دیے رکھتی ہے ان کو جیل میں، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ ان کا مقدمات سندھ میں نہیں سنے جا سکتے تھے، کیونکہ عمران خان کے خیال میں سندھ میں اگر مقدمات سنے جائیں گے تو جسٹس نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا نکالا. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، ڈاکٹر عاصم کا نام بھی لینا چاہیے. بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ انتقامی صرف پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے اس تمام عمل کا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، شیلا صاحبہ، جس طرح سے پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے، نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی نیشنل پارٹی تو تھی نہیں کہ عمران صاحب کوئی نظریہ لے کر آتے اور پھر لوگ اس میں شامل ہوتے. جس طرح سے آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو جتایا گیا وہ سب کو معلوم ہے. جس طرح ان کے پاس لوگ لائے گئے مختلف پارٹی سے، اس کی بڑی زبردست جو مثال ہے کہ مجھے لگتی ہے وہ شاہ محمود قریشی اور جو ہاشمی صاحب تھے، جاوید ہاشمی صاحب، جو ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے، وہ ایک ہی ڈال پہ آ کے بیٹھ گئے. تو بہرحال جو ہوا، وہ وزیر اعظم بنے، ان کا شوق پورا ہوا، جو کچھ تھا. اب وہ جس طرح سے کوئی نظریے کے تحت تو لوگ آئے نہیں تھے، میں نے آپ کو بتایا. جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ بھی ان کے پاس ہے، جو چپراسی نہ بنا سکتے تھے وہ بھی ساتھ تھا. تو اب جو یہ الگ ہوئے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی صحیح ہوا تھا، ان کو الگ نہیں ہونا چاہیے، تو انہیں نہیں الگ ہونا چاہیے تھا. رہی بات کہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوڑ کے جائیں، کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہوں یا وہ ایک نئی پارٹی میں جائیں. شیلا صاحب، آپ کے جواب سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ پارٹی بنی تھی اسی طرح سے ٹوٹ رہی ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عزت صدیق صاحب، قانون پاس ہوا ہے اور آج جس طرح سے اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ 26 مئی کو صدر مملکت نے بھی اس قانون پر دستخط کر دیے ہیں. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، قانون کا حصہ بن چکا ہے. آپ کے خیال میں اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ کیا یہ پرسن اسپیسیفک ہے یا پھر میں یہ قانونی ترمیم ہونی چاہیے تھی؟ بہت شکریہ جی. 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے گا. پہلی تو بات ہے جو بڑی اپنا شامیانے بج رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ نہ تو نواز شریف کو ہونا ہے، نہ ہی اپنا جہانگیر ترین کو ہونا ہے. حضرت صاحب، آپ کی ویڈیو آف ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو ساتھ میں آن کر سکیں، اپنی بات جاری رکھیے گا. یہ دیکھیں نا جی، بالکل یہ بنیادی طور پر نظر ثانی کا سکوپ بڑھایا ہے، اور نظر ثانی کا سکوپ کا ماضی سے اطلاق تو ہو نہیں سکتا. اب ماضی سے اطلاق اگر کرنا ہے تو آرٹیکل 184 ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین پاکستان 1973 نے بنایا. 62(1) جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس آئین کا حصہ بنایا گیا تھا، اور وہ صادق اور امین ہونے کے حوالے سے تھا، اور پوری دنیا میں سوسائٹل ویلیوز مانی جاتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا فائدہ، یعنی
اور فرض کریں کہ جناب یہ نظر ثانی دائر بھی کرتے ہیں تو یہ کوسچن آف لا ہے، کوسچن آف لا پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس میں نظر ثانی پہ بھی فیصلہ آ چکا ہے، اب اس میں کوئی چیز ایسی اچھا، تو اظہر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے عجلت میں یہ بل پاس کیا گیا اور اسے قانون کا حصہ بنایا گیا؟ اگر آپ سن پا رہے ہیں چلیں ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب عامر ضیاء صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے. یہ اس وقت جو ایک سیاسی ماحول ہے جس طرح سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے 2-3 ہفتے اور لینے ہیں لے لیجئے، مزید لوگوں کو توڑنا ہے توڑ لیجئے، لیکن بالآخر جو اصل مدعا ہے عام انتخابات کا اس کے بات کرنے کے لیے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں. لیکن موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ خان صاحب جو کہ کچھ ہفتے پہلے کچھ دن پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، یا ان کی حکومت میں جب بات کی جاتی تھی، مذاکرات کی بات کی جاتی تو وہ اس کو این آر او مانگنے کی کوشش قرار دیتے تھے. آج وہی اس حالات کی وجہ سے بات کرنے پہ تیار ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح سے قانون پاس ہونا، اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سیاسی پہلو کے اوپر بات کی کہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے یہ سخت ترین وقت ہے، نازک ترین وقت ہے، اور واقعی ان کی پارٹی جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں جب تک یہ تاریک رات ان کے لیے ختم ہوتی ہے اس وقت تک کتنے لوگ حلقہ یاراں کر کے بیٹھے رہیں گے ان کے گرد، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یقیناً اگر عمران خان نے اس فیز کو گزار دیا اور ان کے ساتھ ایک کور گروپ بیٹھا رہتا ہے تو یقیناً ان کی عوامی مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ غالباً اس کو لیوریج کر سکیں. لیکن کیونکہ ہماری سیاست جو ہے جنید صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے. 60% جو نشستیں ہیں پاکستان میں وہ الیکٹیبلز کی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ٹیل ونڈ اچھی مل جاتی ہے تو وہ جیت جاتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں، وہ میں کہہ رہا ہوں دیہی علاقوں کے اندر یا ٹرائبل بیلٹ جو ہے ہماری، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر یقیناً عمران خان کو ایک دھچکا پہنچے اگر ان کے پاس سے الیکٹیبلز چلے گئے ہیں. لیکن جو ایک اعتراض ہو رہا ہے عامر صاحب، جو اعتراض ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، اور وہ بانی ممبران جو کہ بنیادیں رکھنے میں تحریک انصاف کی خان صاحب کے ساتھ شامل تھے، اگر اس طرح سے 2-4 دنوں کی جیل کے بعد اگر وہ غیر وابستگی کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر کہاں گئے وہ سارے دعوے؟ اور اگر اتنے جلدی ہی ساتھ چھوڑنا تھا تو پھر وہ جو نئے پاکستان کا دعویٰ ہے وہ کب شرمندہ تعبیر ہوگا آخر؟ دیکھو، ہم نے پڑھا تھا نوجوانی میں کہ آزادی اپنا دان مانگتی ہے، یعنی کہ قربانی مانگتی ہے. تو اگر جو بھی ان کا تصور آزادی ہے اس کے حساب سے تو قربانی دینی چاہیے تھی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھلکا اڑ رہا ہے. میں اگر ماضی میں بات کروں تو ہماری جو سیاسی جماعتوں کی تاریخ رہی ہے کہ بھٹو صاحب نے جب نیب کی لیڈرشپ کو ڈالا تھا جیل میں حیدرآباد سازش کیس میں تو کئی برس تک رہے تھے، اور بڑے بڑے نام تھے، ولی خان بھی تھے، بزنجو بھی تھے، خیر بخش مری بھی تھے، مراج محمد خان بھی تھے. لوگوں نے بڑی پامردی سے جیل کو جھیلا، اور یہ تو میں بڑے لوگوں کے نام لے رہا ہوں. پھر سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی، کارکنوں کی لیڈرشپ تھی، اور بڑی اس وقت تو سوشل میڈیا میں چیزیں آ جاتی ہیں، اس وقت تو آیا بھی نہیں کرتی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ بات دیکھیں کہ جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو خود پاکستان پیپلز پارٹی، بہت سارے لوگ ان کے گئے بھی، آپ یاد کریں عبدالحفیظ پیرزادہ، ممتاز بھٹو، جتوئی صاحب، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ تھے کہ جو جیلوں میں تھے. خود بینظیر صاحبہ جو تھی سکھر جیل میں رہی، بڑی سخت جیل تھی، گرمی بے انتہا تھی، بڑا کارکنوں پہ تشدد بھی ہوتا تھا تو سنبھالا ان لوگوں نے، جیلا. پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنی ساخت میں یہ اپر مڈل کلاس کی پارٹی ہے، اور اس میں وہ جو ایک سیاسی تربیت اور اس طرح کے وہ ہوتی ہے نا کہ آپ جھیل جاتے ہیں چیزوں کو، اس کی کمی تھی. جو فرسٹ ٹائمر تھے جیسے عمران اسماعیل ہو گئے یا علی زیدی کراچی کی اگر میں بات کروں، تو یہ لوگ جو تھے مطلب انہوں نے عمران کے ساتھ پولیٹیکل ولڈرنیس یعنی کہ سیاسی بیابان میں تو گھومے پھرے تھے، لیکن انہوں نے دباؤ کی سیاست نہیں جھیلی تھی. تو جب وہ پہلے ہی ان کے اوپر آنچ آئی تو آپ نے دیکھا کہ مطلب کسی کو اولاد یاد آئی، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہوا. میں اس میں کوئی ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں ان کے دکھ کو، لیکن ان پہ پریشر آیا تو سہار نہیں سکے، اسی لیے ان کا پھلکا اڑ رہا ہے. پھر دوسری طرح کے وہ لوگ آئے تھے پی ٹی آئی میں جو کئی سیاسی جماعتوں سے گھوم پھر کر آئے تھے، اور ان میں کچھ یقیناً موقع پرست تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو واقعی سمجھتے تھے کہ پرانی 2 جماعتیں ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. تو وہاں پر بھی آپ پھر وہی دیکھیں کہ جب آپ کئی جماعتیں بدل رہے ہوتے تو ایک اور جماعت کو چھوڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا.